ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، منہا 4 حرم، ذالک الدین القیم، فلا تظلموا فیہن انفسکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم و مکرم پردہ نشین خواتین اور عزت مآب مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم خواتین، میں نے ابھی خطبے میں جو آیت شریفہ پڑھی ہے وہ سورہ توبہ کی قرآن پاک کے 10ویں پارے کی آیت ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ 12 کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینے اسی وقت بنا دیے جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا اسی وقت اللہ نے ان مہینوں کو بھی بنا دیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، تو اب دنیا کا کوئی مائی کا لال نہ اسے 13 کر سکتا ہے، نہ اسے 11 کر سکتا ہے، نہ کوئی اسے بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی اسے گھٹا سکتا ہے۔ اور وہ 12 کے 12 مہینوں کے نام کیا ہیں؟ عام طور پر اگر یہ سوال کیا جائے کہ 12 مہینوں کے نام بتاؤ
تو جواب دیا جاتا ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ نہیں، اسلامی نام بتاؤ، جو نام شریعت مطہرہ نے ہمیں دیے ہیں وہ نام بتاؤ۔ تو 2-4 صحیح نام بتا کر لوگ کہتے ہیں دودھ کا مہینہ، مولود کا مہینہ، دستگیر کا مہینہ، قادر کا مہینہ، فادر کا مہینہ۔ یہ جو نام ہیں، دودھ کا مہینہ، مولود کا مہینہ، قادر کا مہینہ، فادر کا مہینہ، دستگیر کا مہینہ، اس طرح کے نام شریعت مطہرہ نے نہیں دیے، یہ بوڑھی عورتوں نے دیے ہیں، یہ پرانے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں۔ آپ ناراض نہ ہوں، یہ کچھ پرانی بوڑھی عورتوں نے یہ ایجاد کیے ہیں۔ دودھ کے مہینے کا کیا مطلب؟ کہ گائیں اس مہینے میں دودھ زیادہ دیتی ہے۔ مولود کے مہینے کا کیا مطلب؟ مولود یہ ولادت سے بنا ہے، پیدائش سے بنا ہے۔ مولود کے مہینے کا کیا مطلب؟ کہ اس مہینے میں بچوں کی پیدائش، بچوں کی ولادت زیادہ ہوتی ہے۔ دستگیر کا مہینہ یعنی ہاتھ پکڑنے والے کا مہینہ۔ تو یہ سب پرانے لوگوں نے، کچھ نادان اور بے علم لوگوں نے یہ ایجاد کیے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے، مذہب اسلام نے ہمیں جو نام دیے ہیں وہ اتنے پیارے اور اچھے ہیں کہ وہ بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں۔ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ نام ہمیں مذہب اسلام نے دیے ہیں، شریعت مطہرہ نے دیے ہیں۔ دیکھیے کتنے پیارے نام ہیں، بولنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں اور سننے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی نام ہیں۔ تو جہاں ہم لوگ انگریزی نام یاد رکھتے ہیں، عیسوی نام یاد رکھتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ وغیرہ ہم یاد رکھتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان اسلامی ناموں کو بھی یاد رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جنوری فروری کو یاد نہ رکھیں، آپ اسے بھی یاد رکھیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور امتیہ ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو یہ اسلامی نام بھی یاد رکھنے چاہیے، اس لیے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں، اعمال ہیں، وہ سب کے سب اسلامی مہینوں سے وابستہ ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو 30 دن یا 29 دن روزے رکھے جاتے ہیں وہ اسلامی مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرتے ہیں اور چاند دیکھ کر روزے چھوڑتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ حج بیت اللہ اسلامی مہینے میں ہوتا ہے، زکوٰۃ اسلامی مہینوں کے حساب سے دی جاتی ہے، چاند کے مہینوں کے حساب سے دی جاتی ہے۔ تو اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی علاقے میں، کسی بستی میں کوئی ایک آدمی بھی اسلامی مہینوں کو یاد نہیں رکھے گا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، خطاکار ہوں گے۔ اگر کچھ لوگ یاد رکھ لیتے ہیں تو سب اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ تو ہم چونکہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی کا نام لینے والے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی اسلامی نام یاد رکھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو یاد کرانے چاہیے۔ اور جہاں ہم انگریزی تاریخ لکھتے ہیں وہاں ہمیں اسلامی تاریخ بھی لکھنا چاہیے، تاکہ اس تاریخ سے ہم وابستہ رہیں، اس تاریخ سے ہم جڑے رہیں۔ اس لیے کہ ان مہینوں سے کئی چیزیں وابستہ ہیں،
کئی واقعات وابستہ ہیں، کئی کارنامے اور کئی حادثات وابستہ ہیں۔ اگر ہم ان مہینوں کو بھلا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہونے والے واقعات کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے، ان مہینوں میں ہونے والے حکایات، کارنامے اور حادثات کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 کے 12 مہینے اچھے ہیں، کوئی مہینہ غلط نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ برا نہیں ہے، سب کے سب مہینے اچھے ہیں، پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ تو ابھی جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ سفر کا مہینہ ہے، سفر المظفر، اور یہ مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اسلامی سال کا، اور دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل سے وہ شروع ہو جائے گا۔ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ۔ سفر المظفر یہ دو اجزاء پر مشتمل ہے، ایک سفر اور دوسرا مظفر۔ سفر کا معنی کیا ہے؟ خالی کرنے کے، خالی چھوڑنے کے۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بھی 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، اور مذہب اسلام میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت اور عظمت باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان 4 مہینوں میں ہر چیز کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، ہر چیز کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو ایک مہینہ رجب کا ہے، اور دوسرے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت ہی سے بابرکت ہیں، مقدس ہیں۔ تو جب یہ 4 مہینے آتے تو اہل عرب کیا کرتے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، قتل و قتال، یہ ساری چیزیں بند کر دیتے۔ وہ جنگجو قوم تھی، وہ لڑائی جھگڑا کرنے والی قوم تھی، لیکن جب یہ مہینے آتے تو ان مہینوں کے ادب و احترام میں یہ لوگ جنگ کو روک دیتے، قتل و قتال کو روک دیتے۔ پھر جب محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو یہ لوگ کیا کرتے؟ جنگ کرنے کے لیے یا تجارت کے لیے دوسرے علاقوں کو جاتے، تو اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر جاتے، اپنے گھروں کو خالی کر دیتے، اور دوسرے علاقوں میں جنگ کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے نکل پڑتے۔ تو اسی لیے سفر کے مہینے کو سفر کہا جاتا ہے کہ یہ مہینے میں لوگ خالی ہو جاتے ہیں۔ خالی کا مطلب اپنے گھروں کو خالی کر دیتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اہل عرب کیا کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر غلط مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کو غلط مہینہ سمجھتے ہیں، برا مہینہ سمجھتے ہیں، نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کسی مہینے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کسی مہینے کے اندر کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ اس مہینے کو منحوس سمجھ کر شادیاں نہیں کرتے، اس مہینے کو منحوس سمجھ کر ولیمے نہیں کرتے، اس مہینے کو منحوس سمجھ کر کوئی اچھا کام نہیں کرتے، اس مہینے کو منحوس سمجھ کر دکان کی اوپننگ نہیں کرتے، اس مہینے کو منحوس سمجھ کر گھر کا افتتاح نہیں کرتے، اس مہینے کو منحوس سمجھ کر بہت سارے اچھے اچھے کام نہیں کرتے۔ حالانکہ اس مہینے کے نام کے ساتھ
جو لفظ لگا ہوا ہے مظفر کا، وہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ مہینہ غلط نہیں ہے۔ سفر المظفر، مظفر کے معنی کامیابی اور کامرانی کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کامیابی کا مہینہ، کامرانی کا مہینہ، فلاح اور بہبودی کا مہینہ، اچھے کام کرنے کا مہینہ۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، انسان کے کاموں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کے قرآن میں فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں یعنی سمندر میں اور زمین پر جو فساد پیدا ہوتا ہے، جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو حالات خراب ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کی خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ حالات ایسا ہی خراب نہیں ہوتے، وہ انسانوں کے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے اعمال اچھے ہوں گے، حالات بھی اچھے ہوں گے۔ انسانوں کے اعمال خراب ہوں گے تو حالات بھی خراب ہوں گے۔ انسانوں کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے ویسا ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کے اعمال سے نحوست آتی ہے۔ کسی مہینے کے اندر، کسی ہفتے کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی وقت کے اندر، کسی منٹ اور سیکنڈ کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ نحوست انسانوں کے اعمال سے آتی ہے۔ اچھے کام کرتا ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے، وہ وقت جو ہے اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے، وہ وقت اس کے لیے برکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ اگر برے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتی ہے تو وہ وقت اس کے حق میں برا بن جاتا ہے، ورنہ بذات خود کسی مہینے میں، کسی ہفتے میں، کسی دن میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ انسانوں کے اعمال میں نحوست ہوتی ہے۔ نماز چھوڑنا یہ نحوست والا کام ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑنا یہ نحوست والا کام ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑنا یہ نحوست والا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ نہ بھیجنا یہ نحوست والا کام ہے، بے پردگی، بے حیائی کرنا یہ نحوست والا کام ہے، گانے سننا نحوست والا کام ہے، فلمیں دیکھنا نحوست والا کام ہے، خواہ مخواہ بیکار کی چیزوں میں وقت کو ضائع کرنا یہ نحوست والا کام ہے، جھوٹ بولنا یہ نحوست والا کام ہے، غیبت کرنا یہ نحوست والا کام ہے، چغل خوری کرنا یہ نحوست والا کام ہے، دین کے کاموں سے اپنے مردوں کو روکنا، اپنے شوہروں کو روکنا یا اپنے بچوں کو روکنا یہ نحوست والا کام ہے، ورنہ کسی دن کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی، کوئی برائی نہیں ہوتی۔ نحوست انسان خود اپنے اعمال سے پیدا کرتا ہے۔ تو سفر کا مہینہ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ اور خیر اور بھلائی کا مہینہ، کامیابی و کامرانی کا مہینہ، سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ، اور اس مہینے کو سفر الخیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی خیر والا مہینہ، بھلائی والا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر۔ چار چیزوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اشارہ فرمایا۔ پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی لا عدوى، کہ کوئی چھوت چھات والی متعدی بیماری نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا
کہ فلاں آدمی بیمار ہے، اس کے پاس جائیں گے تو اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی، فلاں آدمی مریض ہے، اس کے پاس ہم جائیں گے تو اس کا مرض ہمیں لگ جائے گا، چھوت چھات والی بیماری، ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے یا اس کے سر کو چھو دیں گے یا اس کا جھوٹا کھا لیں گے تو ہمیں بیماری لگ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ بیماری جو آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ چاہتا ہے بیماری دیتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو بیماری نہیں دیتا۔ بیماری دینا، شفا دینا، زندگی دینا، موت دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کچھ صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اونٹ ہوتے ہیں، اچھے خاصے اونٹ ہوتے ہیں، ان اونٹوں کے درمیان کسی خارش زدہ اونٹ کو لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کھجلی والے اونٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس اونٹ کی بیماری دوسرے اونٹوں کو بھی لگ جاتی ہے، دوسرے اونٹوں میں بھی کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر مان لیا جائے کہ 10 اونٹوں کو بیماری لگی ہے، اس اونٹ سے اس اونٹ کو، اس اونٹ سے اس اونٹ کو، اس طرح اگر بیماری لگی ہے تو سب سے پہلے اونٹ کو جو بیماری آئی ہے، خارش آئی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ اگر 9 اونٹوں کو اس اونٹ سے بیماری لگی ہے تو پہلا والا اونٹ جس کو بیماری آئی، خارش آئی، کھجلی آئی، وہ کہاں سے آئی؟ اس کو تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی۔ اور جتنے اونٹوں کو یہ کھجلی آئی ہے، خارش آئی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، تو کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے کرونا کے دور سے ہم گزرے ہیں، کووڈ کے دور سے ہم گزرے ہیں، تو کرونا آنے کے بعد، کووڈ آنے کے بعد کتنا زیادہ اس سے بچنے کے لیے اہتمام کیا گیا اور احتیاط برتی گئی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ کسی کرونا کے مریض کے پاس جائیں گے ہمیں بھی کرونا ہو جائے گا، ہمیں بھی وہ بیماری آ جائے گی۔ اگر ایسا مسئلہ تھا تو سب سے پہلے ڈاکٹروں کو یہ بیماری آنا تھا، نرسوں کو یہ بیماری آنا تھا، اور ان بیماروں کو دیکھ بھال کرنے والے، علاج کرنے والوں کو یہ بیماری آنا تھا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت زیادہ احتیاط کی، گھر سے باہر تک نہیں نکلے، ہر چھوٹے چھوٹے کام کو انہوں نے اپنایا، بہت زیادہ انہوں نے احتیاط برتی، اور ان کو کرونا لگ گیا اور گھر ہی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ لوگ اتنے زیادہ ڈرے سہمے تھے کہ مریض کے پاس جانے سے ڈرتے تھے، اس سے بات کرنے سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو سگے رشتہ دار، بیٹا باپ کی میت کو دفنانے کے لیے کراہت محسوس کر رہا تھا، رشتہ دار دفنانے کے لیے کراہت محسوس کر رہے تھے، لیکن کئی ایسے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے آگے بڑھے، اور انہوں نے ان مردوں کو دفنایا اور ان کو جو ہے کفن دیا، ان کی جو جو چیزیں کرنا تھا ان لوگوں نے وہ کیا، وہ اچھے رہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو کوئی بیماری خود سے نہیں لگتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر بیماری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے بیماری دیتا ہے، اللہ نہیں چاہتا بیماری نہیں دیتا۔ تو بیماری دینا، شفا دینا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں ہیں۔ پھر دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَلَا تِيَرَا، تیرا بھی کوئی نہیں ہے، بدفعلی بھی کوئی نہیں ہے۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک پرندہ لیتے تھے،
اور ان کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا یا کوئی اچھا کام کرنا ہوتا تو اس پرندے کو اڑاتے، یعنی ہاتھ میں پکڑ کر اسے چھوڑتے۔ اگر وہ پرندہ سیدھی طرف جاتا، رائٹ سائڈ میں جاتا، تو سمجھتے کہ اب ہمارا کام اچھا ہونے والا ہے، ہم کام آگے بڑھائیں گے، سفر کو جاری رکھیں گے۔ اور اگر وہ لیفٹ سائڈ میں چلا جاتا، الٹی سائڈ میں چلا جاتا، تو سمجھتے کہ اب ہم کوئی کام کریں گے وہ نحوست والا ہو جائے گا، سفر کریں گے تو سفر میں خرابی آ جائے گی، نہیں کرتے۔ اگر وہ پرندہ بالکل سیدھا اڑ جاتا، ڈائریکٹ سیدھا اڑ جاتا، تو دوبارہ پکڑ کر اسے چھوڑتے۔ یعنی اتنی زیادہ ان لوگوں کے اندر بدعقیدگی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھئی تمہارے کام سے اس پرندے کا کیا لینا دینا، تمہارے سفر سے اس پرندے کا کیا لینا دینا، تمہاری قسمت سے، تمہاری تقدیر سے اس پرندے کا کیا لینا دینا۔ تو یہ طیارہ پرندے کا مسئلہ اہل عرب میں اس زمانے میں تھا، زمانہ جاہلیت میں۔ اور آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سامنے سے بلی چلی جائے تو کام خراب ہو جائے گا، بلی نے راستہ کاٹ لیا کام خراب ہو جائے گا، کالے کتے نے راستہ کاٹ لیا کام خراب ہو جائے گا، اب کوئی کام نہیں کریں گے، اب کام میں نحوست پیدا ہو گئی۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ ایک بلی نہیں، ہزاروں بلیاں راستہ کاٹ لیں، ہزاروں بلیاں سامنے سے گزر جائیں، ہزاروں کالے کتے سامنے سے گزر جائیں، آپ کا کام بگڑنے والا نہیں ہے۔ اگر تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ کام بگڑے گا تو وہ ضرور بگڑے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں بگڑے گا۔ آپ کے کام سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کی تجارت سے، آپ کے سفر سے، آپ کے مسئلے سے اس بلی کو کیا لینا دینا، اس کالے کتے کو کیا لینا دینا، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ وَلَا طِيَرَا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کوئی طیارہ نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَا حَامَّةٌ، حامہ بھی کچھ نہیں ہے۔ عرب لوگ کیا خیال کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی کو قتل کر دیا جائے تو اس آدمی کی کھوپڑی سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پرندہ منحوس ہے، یا یہ خیال کرتے کہ حامہ الو ہے جسے ہم گھگو کہتے ہیں، تو یہ الو جو ہے منحوس ہے، یہ سمجھتے تھے۔ حالانکہ الو بھی منحوس نہیں ہے، وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، جس طرح دیگر پرندے ہیں وہ بھی ایک پرندہ ہے، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں اگر کسی کے گھر پر الو آ کر بیٹھ گیا تو نحوست آ گئی، تو یہ سب کی سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ پھر آخری چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَلَا سفر، سفر میں بھی کچھ نہیں ہے، یعنی سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ دیکھو اگر سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں نکاح نہ فرماتے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ اور کئی ایسے اللہ والے ہیں، علماء ہیں جن کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا، غلط ہوتا، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں نکاح فرماتے، شادی کرتے؟ شادی کرنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے، خوشی کا کام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما رہے ہیں، وہ بھی سفر کے مہینے میں۔ اور بھی بہت سے اچھے اچھے کام سفر کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ جو کام، جو واقعات، جو حکایات، جو کارنامے
سفر کے مہینے کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کو فتح کیا۔ 16 قلعے تھے خیبر میں، 15 قلعے صحابہ نے فتح کر لیے، اور ایک 16واں قلعہ تھا، اس کا دروازہ بہت بڑا تھا۔ کئی لوگ مل کر بھی، یعنی 40 لوگ مل کر بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا، اکیلے آپ نے اس دروازے کو اٹھا لیا، کھول لیا۔ اسی لیے آپ کو فاتح خیبر، شیر خدا، حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے فتح خیبر کا، دروازے کو اکھاڑنے کا، توڑنے کا، یہ سفر کے مہینے میں پیش آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ کو خوشی کا موقع میسر آیا۔ جنگ جیتنے کے بعد خوشی ہوتی ہے یا ناراضگی ہوتی ہے؟ غم ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ جو کرکٹ چلتا ہے، میچ چلتی ہے، اگر کوئی آدمی ہمارے انڈیا کا کرکٹ کا شوقین ہے، میچ کا شوقین ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا جیت گئی ہے تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا۔ یہ مثال دینے کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کرکٹ کو دیکھیں، میچ دیکھیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ کرکٹ کی ٹیم اگر جیتتی ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، تو جنگ اگر جیتی جائے وہ بھی دشمنوں کے مقابلے میں، تو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ تو فتح خیبر ہوا، اللہ کے نبی کو خوشی محسوس ہوئی، حضرات صحابہ کو خوشی محسوس ہوئی۔ سفر کا مہینہ تھا، اور ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا مرحب۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں 1000 آدمیوں کے لیے اکیلا کافی ہوں، یعنی میں اکیلا آدمی 1000 آدمیوں سے لڑ سکتا ہوں، 1000 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ تو 1000 آدمیوں کے برابر اس مرحب پہلوان کو سمجھا جاتا تھا۔ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں آئے، اور اکیلے آپ نے اس کو پچھاڑ دیا۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں حضرت علی کی عمر بہت کم تھی، بالکل ینگ نوجوان تھے، ہلکی ہلکی سی داڑھی آپ کی آئی تھی۔ آپ کو دیکھ کر تو وہ ہنسنے لگا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ مقابلہ کرے گا، میرے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ کہنے لگا تم اتنے چھوٹے سے میرے ساتھ مقابلہ کرو گے؟ میں شیر ہوں، شیر، وہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔ حضرت علی نے کہا تو اب جا کے شیر بنا ہے، میری ماں نے مجھے بالکل چھوٹے پن میں، بچپن ہی میں شیر کا لقب دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، انہوں نے بالکل شروع میں، بچپن میں، چھوٹے پن ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر کا لقب دیا تھا کہ میرا بیٹا شیر ہے، شیر۔ تو حضرت علی نے کہا تم تو ابھی جا کے شیر بنے ہو، میری ماں نے تو مجھے بہت پہلے ہی شیر بنا دیا تھا، میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ تو مرحب نے ایک وار کیا، حضرت علی نے ڈھال آگے کی، اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت علی نے اس کے اوپر وار نہیں کیا، بلکہ اس سے کہا ہمارے نبی نے نہتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں سکھایا، میرے پاس اگر تلوار ہے تو جاؤ تم بھی تلوار لے کر آؤ، دوسری تلوار لے کر آؤ۔ تو دوسری تلوار لانے کا اسے موقع دیا، پھر مقابلہ کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا، یعنی ایک دشمن دین کو آپ نے قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا سفر کے مہینے میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لیے مصلی پر کھڑا فرمایا، مصلی پر کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی کی طبیعت خراب تھی،
تو حضرت صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائیں، سفر کا مہینہ تھا، 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کی موجودگی میں پڑھائیں، نبی کے مصلی پر پڑھائیں، سفر کا مہینہ تھا۔ اور بھی اہم واقعات سفر کے مہینے میں ہوئے ہیں، تو کیا اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو یہ اچھے کام سفر کے مہینے میں ہوتے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتا، جرنیل صحابی، سپہ سالار صحابی، سیف اللہ، اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا کہ یہ اللہ کی تلوار ہیں۔ 125 جنگیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑی، ایک جنگ میں بھی آپ ناکام نہیں ہوئے، ہر جنگ میں آپ کو فتح ملی، ہر جنگ میں آپ کو خوشخبری ملی۔ اور بڑے زبردست صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، سفر کا مہینہ تھا۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے ایمان قبول کیا، سفر کا مہینہ تھا۔ یمن سے بہت سارے قبائل آئے 10 ہجری میں اور انہوں نے اسلام قبول کیا، سفر کا مہینہ تھا۔ اسلام قبول کرنا، کفر کی طرف سے ایمان کی طرف لوٹنا، جہنم کی طرف سے جنت کی طرف آنا، یہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے؟ تو یہ سارے واقعات سفر کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ غلط نہیں ہے، سفر کے مہینے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں اچھے کام کریں، سفر کے مہینے میں شادیاں کریں، سفر کے مہینے میں دکان کی اوپننگ کریں، سفر کے مہینے میں گھر کا افتتاح کریں، سفر کے مہینے میں اچھے سے اچھا کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ اہل بدعت کی تردید کرنے کے لیے، بدعات و خرافات کو ختم کرنے کی نیت سے، رسم و رواج کو ختم کرنے کی نیت سے اگر کوئی آدمی سفر کے مہینے میں اچھا کام کرے گا، شادی بیاہ کرے گا، کوئی بھی اچھا کام کرے گا، اسے ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے کہ اہل بدعت کے مقابلے میں یہ اچھا کام کر رہا ہے، ایک بدعت کو ختم کر رہا ہے، ایک رسم کو ختم کر رہا ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، یہ چیزیں اکثر و بیشتر مستورات میں ہوتی ہیں، عورتوں میں ہوتی ہیں، خواتین میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ عام طور پر جتنی دین کی باتیں مرد حضرات سنتے ہیں، اتنی دین کی باتیں عورتوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ کبھی کبھار جیسے آج یہاں آپ جمع ہو گئی، کچھ دین کی باتیں آپ نے سن لی، اللہ رسول کی باتیں آپ نے سن لی، کبھی کبھار ایسے موقع ملتے ہیں، عام طور پر نہیں ملتے۔ تو عورتوں کے اندر یہ ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اور بعض عورتیں اتنی زیادہ ضدی ہوتی ہیں کہ وہ مانتی بھی نہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم یہی سنتی آ رہی ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، سفر کا مہینہ غلط ہوتا ہے، تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایسی چیزوں کو ختم کریں، ایسے عقیدوں کو ختم کریں، بلکہ اچھے عقیدوں کو اپنائیں، اچھی چیزوں کو اپنائیں۔ آج آپ یہاں آئی ہیں، چند مستورات یہاں آئی ہیں، آپ ساری مستورات دوسری مستورات تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے کوئی عالم کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہیں، بلکہ کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہے لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو سفر کا مہینہ اچھا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے،
کوئی نحوست نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اور صرف سفر ہی کا مہینہ نہیں، کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کسی ہفتے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کسی دن کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، دن کے 24 گھنٹوں میں کسی گھنٹے میں اور 60 منٹ کے کسی منٹ میں کسی سیکنڈ میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، نحوست انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلے بھی اچھے ہوتے ہیں، اعمال اگر خراب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلے بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اچھے اعمال کرنا چاہیے، برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، شاہ ملت حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، آپ انفرادی طور پر اجتماعی طور پر حضرت والا کے لیے دعا فرمائیں، اور پوری دنیا میں جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، یہ دعا آپ فرمائیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک اہم بات میں کہنا بھول گیا، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ اس مہینے کے یعنی سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو مناتے ہیں۔ اس دن انڈے راستوں میں پھوڑتے ہیں اور کہیں پارک وغیرہ میں جا کر ہریالی کھندلتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آخری چہارشنبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت اور تندرستی ملی تھی، بیماری سے نجات ملی تھی، اور آپ نے غسل فرمایا تھا، ہریالی کھندلی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سراسر غلط بات ہے، لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر کے آخری مہینے میں بیمار ہوئے تھے، آپ کی بیماری وہاں سے شروع ہوئی تھی، لوگوں نے اسے الٹا کر دیا۔ اسی طرح سفر کے مہینے کے جو شروع کے 13 دن ہیں اسے 13 تیزی کہتے ہیں، اور 13 تیزی کہہ کر ان 13 دنوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے شروع کے 13 دنوں میں اللہ کے نبی کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی،
آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، یہ بات بھی غلط ہے۔ سفر کے مہینے کے شروع میں اللہ کے نبی بیمار نہیں ہوئے، بلکہ سفر کے آخری مہینے میں اللہ کے نبی بیمار ہوئے، اور وہ بیماری اتنی زیادہ ہوئی کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اگر بیمار ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ ایسا اگر دیکھا جائے تو 12 کے 12 مہینوں میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوا ہے، جی کسی نہ کسی کی وفات ہوئی ہے، تو ایک مہینہ بھی نہیں بچے گا۔ ہر مہینے میں کسی نہ کسی صحابی کا انتقال ہوا ہے، کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا انتقال ہوا ہے، تو کیا ان کے بیمار ہونے کی وجہ سے یا ان کے انتقال کی وجہ سے آپ اس مہینے کو برا کہہ دیں گے؟ آپ اس مہینے کو نحوست والا کہہ دیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ساری چیزیں طے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے بیماری دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے شفا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے موت دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے زندگی باقی رکھتا ہے۔ حضرات انبیاء بھی بیمار ہوئے، بیماری کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض دفعہ انسان کو بیماری آتی ہے تو وہ بیماری انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو بخار آتی ہے تو وہ بخار اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو بخار کو اللہ کے نبی نے گناہوں سے مٹنے کا ذریعہ بتایا۔ اسی لیے کسی بیماری کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے کہ بیماری کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو آدمی بیمار ہوتا ہے اس بیمار آدمی سے دعا کرائی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بیمار آدمی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ کیوں قبول کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہے۔ جب گناہوں سے پاک و صاف ہو کر وہ دعا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ تو بیمار ہو جانے کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو جاتا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہی گئی سنی گئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا